اب ایک ہدیہ دوں آپ لوگوں کو، 2 ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، انشاءاللہ روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور 31 محل تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا ہمیں ستائے گا نہیں۔ دنیا میں 2 بنگلے بنا لو تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا ہدیہ یہ مسجد ہے ہماری، دیکھو اس کے 4 کونے ہیں نا، 4 کونے، ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ، ہر کونے میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، تو 4 مرتبہ دن میں ہو گیا، 4 مرتبہ رات میں ہو گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ جنات، جادو اور سحر، زہر، نظر، ان سب سے اللہ حفاظت کرے گا، اور حلال مال و منال بھی اللہ بہت دے گا۔ اور یہ میں نہیں بتاتا، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ سے کہتے تھے میرا مال تم دیکھ رہے ہو، کتنا مجھے مال دیا اللہ نے اور کتنی عزت دیے، میں کیا کرتا ہوں بتاؤں؟ فرماتا آؤ میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ۔ چاروں کونے بتاتے تھے، میں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ چاروں کونوں کے اندر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتا ہوں۔ 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا، پھر تیسری مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا، پھر چوتھی مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا۔ دم کرنا ہے، آپ کرو، بیوی سے کراؤ، بیٹی سے کراؤ، بچوں سے کراؤ۔ اس کے فضائل بہت، آیت الکرسی کا فضائل تو صحیح حدیث میں بہت ہے، لیکن یہ ترتیب عبد الرحمن ابن عوف کی تھی، اور کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے، مجھے اللہ نے الہام کیا ہے۔ تو ان کا جب انتقال ہوا عبد الرحمن ابن عوف کا، اتنا سونا نکلا، اتنا سونا نکلا کہ سونے کو کاٹتے ہوئے کدالیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اللہ اتنا دے گا، کرو گے انشاءاللہ؟ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہر آدمی کہتا ہے یا جادو ہو گیا، یا نیند نہیں آتی، یا خواب آتے ہیں، یا بڑے پریشانی ہے۔ اب ادھر ادھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں، ادھر ادھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور عامل کیا کہتا ہے؟ لال ڈورا لاؤ، کالی بکری لاؤ، اور کالی مرغی لاؤ، اتنا پیسہ دو۔ ارے کائی کی کالی مرغی، کالا بکرا، لال ڈورا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث دعائیں بتائی ہیں۔ مومن کا ہتھیار تو نام سنا ہوگا نا آپ نے؟ جب مومن کا ہتھیار نئی آئی تو ایک ہمارے خاندان کی عورت ہے، اس کو کینسر تھا، تو بہت پریشان تھی بیچاری، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آئے، اور یوں کہا تو بہت پریشان ہے، یہ تمہارے خاندان کی کتاب ہے، مولوی یونس نے لکھی ہے، اس کو تم پڑھتی رہو، اللہ تمہارا کینسر دور کر دے گا۔ الحمدللہ مومن کا ہتھیار پڑھنے سے اس کا کینسر بھی دور ہو گیا، ابھی دادی بھی بن گئی، نانی بھی بن گئی، اور ابھی زندہ بھی ہے گی، اور مومن کا ہتھیار آئے ہوئے 15-20 سال ہو گئے۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ اس لیے مومن کا ہتھیار پڑھنے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ۔ اچھا